جو सारा एक क्राइसिस पैदा हुआ है, इस क्राइसिस का ज़िम्मेदार कौन है और ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। जब डिप्टी स्पीकर के ज़िम्मे लग गया कि ये इलेक्शन कराना है, तो क्योंकि कोर्ट ऑर्डर था, हमारी जमात ने सब ने हमने माना। और जब इलेक्शन शुरू हुआ तो पुलिस सारा मसला ख़राब हुआ है पुलिस के अंदर आने से, और पुलिस ने आगे बाकायदा हमला किया और उस हमले के नतीजे में ख़वातीन गिरी हमारी, और आज भी ज़ख्मी हैं। और आसिया अमजद जो हमारी चेयरपर्सन है हायर एजुकेशन की, आज भी वो डेथ बेड पे है, वेंटिलेटर पे है। उसका कौन ज़िम्मेदार है? आईजी। उसका कौन ज़िम्मेदार है? डिप्टी स्पीकर है। उसका कौन ज़िम्मेदार है? वो हमज़ा है और शहबाज शरीफ है, जो कि वहाँ ख़ुद बैठ के आर्डर दे रहा था कि अटैक कर दो। ये शहबाज शरीफ के कहने पे ऊपर अटैक हुआ है। और राब्ता किसने कराया? डिप्टी स्पीकर ने नंबर दिया तोकीर शाह साहब का, वो नंबर भी मैं आपको अभी देने को तैयार हूँ, तोकीर शाह साहब का। और एग्जैक्ट टाइम भी हमें पता है। इस टाइम पे बात क्या हुई कि शहबाज शरीफ ने कहा आईजी चीफ सेक्रेटरी को कि मैंने आपको नहीं इधर रखना जब तक आप ये एक्शन नहीं करते। उसके कहने के ऊपर ये सारा कुछ हुआ और असम्बली के अंदर ये क्राइसिस पैदा हुआ। और जो हमारा आइन के तहत जो इख्तियार है स्पीकर को कि पहले हमने चैम्बर ये डिक्लेयर किया, वो चैम्बर क्या है? जहां सारी कार्रवाई लेजिस्लेशन, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, स्पीकर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, वो हाउस के अंदर होता है। वो हाउस के अंदर होता है और स्पीकर की कुर्सी के ऊपर होता है। तो ये स्पीकर जो था, डिप्टी स्पीकर, ये भाग के तो चला गया विजिटर्स गैलरी जहां विजिटर बैठे होते हैं। अब विजिटर से माइक पकड़ के इसने ये सारा इलेक्शन करा के सैबोटाज किया और वो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। ये आईनी एक सबसे बड़ा फला रह गया है। और जो जहां हमारा जाके हमारे लोगों ने आइज़ में वोट डालने थे, उसके आगे पुलिस खड़ी है। उसके सबूत, वीडियो और ऑडियो और बाकायदा प्रिंटेड फ़ोटो सारी हैं, वो अदालत में भी पेश की गई। वो अभी केस चल रहा है, इंशाल्लाह चलेगा, अल्लाह कामयाबी देगा। तो ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है। तो कौन कहता है जी कि वो आईनी बयान है, सूबे के बगैर चल रहा है? सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है, उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ ले के बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। तो उन्होंने जो बेहुरमती की है, उनका हुक्म ना मानते हुए, और फिर जो प्रिविलेज है वो पूरी असम्बली का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। तो अगर प्रिविलेज असम्बली का ब्रीच होता है तो प्रिविलेज कमेटी और वो फंक्शन करते हैं। क्या अब ये देखना है कि क्या हम अपना डे टू डे बिजनेस भी नहीं कर सकते? क्या हम डे टू डे अपना असम्बली की लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते? वो हमें पुलिस ने करानी है या किसने करानी है? अदालतों ने करानी है, तो हमें बता दें। हम कुछ भी नहीं करते, वो इधर आ जाए। फिर हमें तो उनका काम नहीं आता। जिनको काम आता है पुलिस को शायद आता होगा, क्योंकि पुलिस तो हर फन मौला होती है ना, वो करे काम। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि सबसे पहले इन्होंने जो काम किया है कि आज मुझे बताएं, अब ये आपने मेहरबानी करनी है, मैंने तो बंदे लगा दिए। आज भी 150 लोग जो हैं हमारे गेटों के ऊपर पुलिस सफ़ेद कपड़ों में क्यों बैठे हैं? अंदर सर, अंदर और अंदर बैठे हैं और स्पीकर की इजाज़त के बगैर, और किसी ने इजाज़त नहीं दी उनको। और वो आप मेहरबानी करके, मैं भी फ़ोटो बना रहा हूँ, हमने उनकी फ़ोटो इश्तिहारों में देनी है। ये प्रिंटेड मीडिया में आएगी, ये सारी जगह पे, ये सारी जगह पे, हाँ सारी जगह पे वो आएगी। और आप ख़ुद देखेंगे इनकी शक्लें कि ये किस किस थाने की पुलिस यहाँ पे लगाई है। और आज फिर जो सबसे जो इन्होंने बदतरीन मिसाल की है पुलिस
بلکہ دیکھیں ہمارے دور کا ذرا موازنہ کریں کہ اس اسمبلی کو 3.5-4 سال ہم نے ان شریفوں کو جو پوچھتا نہیں تھا، نہ گلیوں میں پوچھتا تھا نہ کوچوں میں پوچھتا تھا، ہم نے ان کو بٹھایا یہاں، ان کو عزت دی، ان کے پروڈکشن آرڈر کرتے رہے، ان کو پروٹیکٹ کیا. اسی پریولیج ایکٹ جس کی اب یہ توہین کر رہی ہے نون لیگ، اسی کے تحت ساری انتظامیہ ان کے سامنے لا کھڑی کر دی. ایک دفعہ موقع آیا تو دیکھیں یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ آئی جی کو میں نے ادھر بلا لیا. وہ آئی جی جو ادھر آ کے پیش ہو کے ساری اسمبلی سے معافی میں نے منگوائی، اور آج کیا ہوا ہے؟ آج وہ آئی جی پوری اسمبلی کی توہین کر رہا ہے تو ہمارے لوگوں کو اندر کر رہا ہے. یہ فرق ہے شریفوں کا. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شریفوں کا چہرہ اصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے، اس قوم کو دکھایا ہے کہ یہ دیکھو 5 سال بعد ان کو اقتدار ملا ہے، اور 5 سال کے بعد یہ شریف ہیں، یہ نہیں بدلے. ان کو 6 دفعہ اقتدار ملا ہے اور 6 دفعہ یہ بد سے بدتر ہو کے آئے ہیں یہ شریف، تو نہ یہ بدلیں گے. اب تو یہ حقیقت ہو گئی ہے نا، سامنے آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے لکھ صاحب کا کیا قصور ہے جی؟ پھر جو 3 MP او کے تحت اس کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، جو ہمارے سیکرٹری اسمبلی محمد خان کے جو انہوں نے آرڈر نکالے ہیں 3 MP او کے، او بھائی یہ نقص امن کہاں ہوا ہے اسمبلی کے اندر؟ وہ تو ہم نے کرنا ہے، میری سیکیورٹی ہے، اسپیکر کی کسٹڈی ہے. یہ کون مامے بن گئے ہیں؟ تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ فیصلہ کر دے کہ انہوں نے چلانا ہے، پولیس کے ذریعے چلنا ہے، یا کس نے چلانا ہے؟ یا شہباز شریف نے، وفاق نے چلانا ہے یہاں؟ یہ 18ویں ترمیم کا بڑا چرچا کرتا ہے، یہ پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، یہ نواز شریف بھی کرتا ہے وہاں لندن بیٹھ کے. تو کہاں گیا یہ 18ویں ترمیم؟ آج کیا ہوا اس 18ویں ترمیم کا؟ مجھے پتہ تو چلے نا. آج انہوں نے خود جو چیزیں کی ہیں، یہ دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں انہوں نے خود ہی. تو کیا پھر کیا ہے انہوں نے؟ اور یہ کبھی جس مقام تک ہم اسمبلی اور ممبروں کی عزت اور وقار میں اضافہ کر کے لے گئے تھے، 5 منٹ میں ان شریفوں نے اپنی ذات کی خاطر اور اپنے عروج کی خاطر سارا کچھ قربان کر کے وہ دوبارہ زمین بوس کر دیا انہوں نے. ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی قانون ہے یہاں؟ اللہ کی عدالت تو پوچھے گی. یہاں جو عدالت میں بیٹھے ہیں لوگ، یہ ان کا فرض نہیں بنتا کہ یہ پتہ کریں کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. باقی راج صاحب کچھ بات کریں گے، کچھ مراد راج صاحب آپ ایک بات کرنی چاہو گے. اسی راج صاحب یہ نہیں چاہتا. دیکھیں میں گزارش یہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے چوہدری صاحب نے فرمایا کہ گزشتہ 3.5 سال آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس اسمبلی میں ممبران جو ہے ان کے وقار میں اضافہ کیا ہے. جیسے اب چوہدری صاحب فرما رہے تھے کہ جو پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے ہم نے امینڈمنٹ کی، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو نون لیگ کا جو بیانیہ ایک چل رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ اس بیانیے کے مطابق ہم نے کہا کہ واقعتاً اگر ایک بندہ ووٹ لے کر آتا ہے پھر اس کو عزت ملنی چاہیے، اور ہم نے دی. لیکن آج ابھی ان کو مکمل اختیار نہیں ملا. تو آپ دیکھ لیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. ایک غیر قانونی، غیر آئینی طور پر منتخب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے یہ کہ اس صوبے کا اقتدار اس کو دے دیا جائے. میں سمجھتا ہوں وہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جن حالات میں الیکشن ہوا، آئیز لابی کے باہر تو سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والے کھڑے تھے. ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ہاؤس میں سے زخمی کر کے باہر نکال دیا گیا. تو پیچھے الیکشن کون سا رہ جاتا ہے؟ کون سا الیکشن ہوا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں؟ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے 26 لوگ جو پارٹی سے ڈیفیکٹ کر کے ان کے ساتھ گئے ہیں، جو لوٹے ہوئے ہیں، آج اگر ان کو مائنس کر دیں تو ان کے پاس تو اکثریت نہیں ہے. اور آج جنگ صرف اس بات کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوٹوں کی موجودگی میں وہ اوتھ لے لیں، لوٹوں کی موجودگی میں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں. یہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ ہم نے کورٹ میں آلریڈی ہم گئے ہوئے ہیں لوٹوں کے خلاف. الیکشن کمیشن نے 6 تاریخ کے لیے نوٹس دیا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم ہائی کورٹ سے بھی ہم نے رجوع کیا ہے. وہاں سے ہم ہائی کورٹ سے یہ گائیڈنس لے رہے ہیں، ان سے یہ ہم
آرڈرز لے رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کریں کہ وہ جلد از جلد فیصلہ کریں اور ان لوٹوں کو ریسٹرکٹ کریں، تاکہ یہ اب ایک گناہ تو انہوں نے کر لیا، ایک دفعہ انہوں نے منہ کالا کر لیا، تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو وہ فیل کرنے کی اجازت نہ دی جائے. اس لیے یہ کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی کورٹ سے ڈائریکشنز ہم لیں گے. اچھا باری باری بات سنے نا، ایک سیکنڈ ایک منٹ. آپ مراد صاحب تسی گل کرنی نہیں ہوگی یہ گل. اچھا ایک منٹ ہاں جی ہاں. عثمان مزدار آج بھی سی ایم پنجاب ہیں، کیا ان کی جانب سے وفاق کو خط لکھا جائے گا کہ آئی جی پنجاب پولیس کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے؟ بے شک وفاق اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں؟ کیا سی ایم اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی ابھی ہم اس پریس کانفرنس کے بعد ایک میٹنگ کر رہے ہیں جن میں یہ تمام پہلو جو ہیں ان پر غور کیا جائے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئینی اور قانونی طور پر جو بھی ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو استعمال کیا جائے گا. ایک منٹ ایک چیز بتانی بڑی ضروری ہے. جہاں پہ حکومتی ارکان نے آئیس کی لاکر میں ووٹ ڈالنا تھا وہ 1 تھی. کیا سٹیٹس ہے پنجاب کے اس وقت چیف منسٹر کے الیکشن کا؟ کیا دوبارہ آپ الیکشن کروائیں گے؟ چیلنج کیا ہوا ہے، یہ چیلنج کیا ہوا ہے ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اس کو. یہ